السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ورب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ الحمدللہ ہم 18ویں پارہ میں شروعات کر چکے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ جو رولز کے لحاظ سے جس میں احکامات ہیں۔ سورہ نور ہم سٹارٹ کیے تھے، تھوڑا سا کیے تھے۔ یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس صورت میں زیادہ تر گھریلو اور اجتماعی زندگی کے کیسے زندگی گزارنا ہے، پاک صاف زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جو ہے بہت سارے اس میں احکامات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس میں بھی تھوڑا سا وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ احکامات ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ امپورٹنٹ ہے خاندان میں پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تعخذهم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکار کرنے والی عورت اور بدکار کرنے والا مرد جن کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ جب وہ سزا دیں گے تو آپ کو جو ہے نا دل میں تکلیف نہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کم کر دیں یا آپ کوڑے، یا اس میں ترس نہ کھانا چاہیے اس مجرم پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی رہے، تاکہ جو ہے جماعت اس لیے رہے کہ انہیں عبرت حاصل ہو، وہ بھی جو ہے ان کاموں سے باز رہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحوها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا۔ اور یعنی کہ بری عورت کے لیے برا مرد، اور اچھے مرد کے لیے اچھی عورت، اچھی عورت کے لیے اچھا مرد ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ بدکار عورت سے نہیں کرنا ہے نکاح، اگر وہ جاری رکھے، اگر توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ کا اعتبار ہوگا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکار کا عیب لگاتے ہیں، جو نیک عورتیں ہیں ان کو جو ہے تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں، 4 گواہ کو جو ہے پیش کرنا پڑے گا، اگر نہ کریں تو ان کو کسی 80 درے مارو، 80 کوڑے ماریں گے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی عورت پر تہمت لگائے جو نیک عورت ہے، یا وہ برا کام اس نے نہیں کیا تھا اس نے لگایا، لگانے کے بعد جو ہے نا 4 جو ہے گواہ کو پیش کرنا پڑے گا، کہ جو گواہ ہیں کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اگر وہ نہ پیش کرے تو جو یہ الزام لگایا تھا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی ہمیشہ کے لیے، ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے، جو گواہی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان کی انویلڈ ہو جائے گی، اور یہی بدکار ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور حالت کو سنوار لیں، ٹھیک کر لیں، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، یعنی کہ شوہر، اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت پہ یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھانا پڑے گا۔ اگر کوئی شوہر جو ہے نا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے اپنی خاتون کی، اگر سے کوئی گناہ کا اسے دیکھ لیا ہے، یا تو اسے کیا کرنا پڑے گا، یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ 4 دفعہ وہ قسم اٹھائے اللہ کی۔ اور 5ویں مرتبہ الخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ سورہ میں نازل ہونے سے پہلے تہمت تراشی کا ایک افسوسناک
واقعہ ہوا تھا. اصل یہ سورت کی نازل ہونے کی اور اس میں وجوہات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ کیا ہے وہ آپ کو ایک بڑا دردناک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت تکلیف اس واقعے سے پہنچی تھی. تہمت جو لگائے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اتنی پاک باز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ تھی، تو ان پر جو لگایا گیا تھا وہ ایک ڈیٹیل وہ واقعہ ہے. اگر میں اس کو یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہر شخص جانتا ہے کہ بھئی مرد اور عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ ہو، اس کے لیے جو ہے نا وہ زنا جو کہتے ہیں ہم وہ ہوتا ہے. یہ تو سبھی تقریباً جانتے ہیں، لیکن اصل جو ہے واقعہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا. جو ابھی ہم نے سزا کے بارے میں پڑھا تھا تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جس نے حد میں ایک کوڑا کم کر دیا تھا، اس نے ترس کھا کے پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت میں ایک حاکم جو حکومت چلانے والا بادشاہ یا کوئی لایا جائے گا جس کے ہاتھ میں ہے یہ سزا دینے کا تھا، وہ جب لایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ ایک کوڑا کم کیوں کیا تھا. پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی. وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر. ارشاد ہوا کہ اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا. پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں، اسے لے جاؤ جہنم میں اور کیا کرو، اس کو جہنم میں لے جاؤ. ایک اور حاکم لایا جائے گا، دوسرا اور ایک آدمی لایا جائے گا جو ایسے فیصلے کرنے والا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا، اس نے کیا کرا تھا، ایک نے تو کم کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتی ہے. تو مجھ سے بڑا جو ہے انصاف کرنے والا ہے بلکہ دوسرے آیا تو اس نے کیا کرا تھا، ایک کوڑا اور بڑھ کے مارا، 80 بولے تو 81 مارا. تو پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کس لیے کیا. وہ عرض کرے گا کہ تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں. تو ارشاد ہوگا کیا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم ہے، کیا تو جو ہے مجھ سے زیادہ حکیم ہے. پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ کی طرف. تو یہ جو ہے نا جتنی حکم ہے اتنا ہی ہم کو عمل کرنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ یا کمی بیشی نہیں کر سکتے آپ. وَيَدْرَأْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ انہ لمن القاذبین. اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار، پھر عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے یہاں پہ. جیسے مرد کو حکم تھا کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے اور پھر جو ہے قسم کا بے شک یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. وہ بولے کہ نہیں یہ مجھ پہ غلط الزام لگا رہے، وہ بھی جو ہے قسم کھائے اور اس کے بعد وہ 5ویں بار یہ بولے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یہ عورت بولے کہ اس کو جس پہ الزام لگایا تو بولے کہ وہ بھی 4 دفعہ اللہ کی جو ہے قسم کھائے اور بولے کہ یہ جھوٹا ہے یہ جو الزام لگا رہا مجھ پہ. پھر 5ویں بار بولے کہ میں جو ہے اللہ کی لعنت ہو اگر یہ سچا ہے تو. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہاں پہ یہی جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افک جو ہے نا یہ واقعے کو افک کہتے. اس میں جو ہے نا بہتان تراشے تھے، ایک پہاڑ کی طرح جو ہے نا ایک ظلم ہوا تھا. یہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا. جو بھی تہمت لگائے تھے ان کے بارے میں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا. اگر کوئی کسی کی برائی پتہ چلے تو اس کو نیک گمان کرنا چاہیے بندے کا. اگرچہ آپ کو پتا ہے یہ بندہ اس قسم سے نہیں کرتا، آپ کو کانفیڈنٹ ہے، تو اس تہمت پہ یا اس برائی پہ کوئی یہ کر رہا پھیلا رہا ہے تو اس پہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے، نہیں اس پہ نیک گمان کرنا چاہیے. اور کیوں نہ کہا کہ سری طوفان ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. یہ فطرہ
پرور جو ہے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب یہ بات تہمت لگائے تو 4 گواہ کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکتے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو وہ جھوٹ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب آتا تھا۔ یہ تہمت جو لگائے تھے اس میں مستح بول کے ایک صحابی بھی تھے جو بڑے یعنی کہ بدر میں جو شامل ہوئے تھے صحابی، وہ بھی جو ہے نا ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے جو اس وقت کے دشمنان اسلام تھے، ان کی باتوں پہ اعتبار کر لیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل یہاں سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے جو 6 ہجری میں ہوا تھا مدینہ منورہ، واپس تشریف لا رہے تھے۔ وہ غزوے کے بعد لڑائی کے بعد جو ہے آپ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھی، آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا جس پر ہودج تھا۔ ہودج مانے یہ جو پالکی جو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ پالکی تھی، جیسے میں تصویر یہاں پہ دیا ہوں، اس قسم کی پالکی ہوتی تھی جسے آدمی اٹھاتے تھے یا پھر اسی کو جو ہے اونٹ پر باندھ دیتے تھے، تو اس میں پردے کا پورا انتظام ہوتا تھا، اس میں خواتین وغیرہ بیٹھتی تھی، بعض دفعہ جو ہے بادشاہ وغیرہ بھی اس میں جاتے تھے پرانے دور میں، لیکن ایک خاص طور سے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اس میں بی بی عائشہ کا جو ہے نا یہ ہودج جو ہے اس میں اونٹ پر باندھا ہوا تھا، پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب پردہ رہتا تھا تو اصل جو اٹھانے والے ہوتے تھے وہ پالکی لا کے رکھ دیتے تھے، آپ تشریف فرما ہو کر اس میں بی بی عائشہ اپنے پردے وغیرہ ٹھیک کرتے تھے، تو پھر وہ جو اٹھانے والے آتے تھے وہ پالکی اٹھا کے اونٹ پر باندھتے تھے۔ دوران سفر میں ایک روز ایک منزل پر پہنچے لوگ، کچھ سے ذرا پہلے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نکلنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، جس کے لیے قافلے سے علیحدہ ہو کر کیا کرے آپ کو وہاں سے جب سب جمع تھے، جب آپ کو حاجت محسوس ہوئی تو آپ کیا کرے جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ واپسی میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا، ایک گلے میں سونے کا ہار تھا، اور آپ کو نظر نہ آیا، کہیں اتفاقاً ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ ہار آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء کا تھا جس کو آپ عاریتاً مانگ کر لائی تھی، ان سے جو ہے مانگ کے لیے تھے، چنانچہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر واپس گئی۔ جب وہ ضرورت کے لیے گئے تھے تو راستے میں کہاں گرا، جب گھر وہاں پہنچے تو ان کو ہار نظر نہیں آیا اپنے گلے میں، تو پھر وہ پلٹ کے لوٹی وہیں پہ جہاں پہ گئے تھے وہ، تو تاکہ وہ ڈھونڈیں، اس کی تلاش دیر تک لگ گئی۔ پھر جب خیام پر واپس آئیں تو قافلہ چلے گیا تھا۔ قافلہ یہ سمجھا کہ آپ جو ہے نا اس میں بیٹھی ہیں بلکہ ہودج میں، آپ وہ اٹھا کے وہ رکھ لے کے وہ لوگ کیا کرے، وہ لے کے وہ لوگ چلے گئے۔ جب یہ واپس پہنچی وہاں پہ اپنی جگہ پہ تو قافلہ نہیں تھا۔ معمول ہودج باندھے آئے اور اس کے پردے پڑے ہونے سے گمان کیا کہ حضرت صدیقہ اس میں موجود ہیں۔ وہ پردے پڑے رہنے سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھی ہیں سمجھ کے وہ کیا اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ نہ ہوا، کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بھی بہت ہلکا تھا، آپ بہت ہلکی پھلکی تھی، غرض جو اٹھانے والوں نے ہودج اونٹ پر باندھ کر اونٹ چلتا کر دیا۔ اب جب آپ واپس آئیں تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ آپ جو ہے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے جانا آپ خلاف مسلک، اگر وہ وہاں سے نکل کے جاتے ہیں تو اور پریشانی کا باعث ہوتا تھا، تو کیونکہ وہ ڈھونڈنے والا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے جاتے ہیں لوگ ڈھونڈنے کے لیے وہیں پھر واپس آتے ہیں جہاں سے چھوڑا ہے، اگر وہ آگے بڑھ جاتے تو پھر وہ دونوں مکس اپ ہو جاتے، تو اسی لیے جو ہے نا وہ وہیں پہ رہنا فیصلہ کیا۔ جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہی تلاش کرنے آئیں گے۔ رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئی۔ قافلے کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے غرض سے ذرا فاصلے پر رہا کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، وہ پہلے ہوتا تھا کہ اب پورا قافلہ چلے جانے کے بعد ایک پیچھے آدمی تھوڑی دیر سے آتا ہے، وہ جو ہے راستے میں جو ہے کوئی بھی چیز گری کری ہے تو وہ لیتے ہوئے وہ آتا ہے پیچھے لشکروں کی طرف۔ تو اس سفر میں حضرت صفوان ایک صحابی جو نہایت نیک طبیعت اور پاک دامن صحابی تھے، اس خدمت پر مامور تھے، وہ یہ کام کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی پڑا سوتا ہے، قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو جب پردہ نہیں ہوتا تھا اس وقت یہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے ہوئے تھے،
تو وہ جو ہے نا پہچان لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دیکھ کر گھبرا گئے اور نہایت تعصب سے کیا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ پڑھے آواز سے تو ان کی آنکھ کھلی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ چنانچہ صفوان آنکھ کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے بغیر کسی گفتگو کے اونٹ آپ کے کیا کر دیا، پاس لا کر بٹھا دیا۔ آپ سمجھ گئے یہ ہے اونٹ لگ جا کے، آپ قریب بٹھا دیے، آپ اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کی مہار جو آگے جو رہتی رسی جو رہتی پکڑ کر چلنا شروع کیا، اور دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے، یعنی کہ وہ جا کے ملنے تک دوپہر ہو گئی۔ یہ واقعہ تھا، بات کچھ بھی نہ تھی، مگر مدینے میں اس وقت منافقین کا گڑھ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ جو سب سے بڑا منافق تھا اور باطن میں بڑا ہی خبیث تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کو ایک شگوفہ ہاتھ آ گیا۔ اب اس کو جو ہے نا کمبخت کو، ملعون کو یہ چیز آ گئی کہ کچھ بکنا چاہے، کیونکہ پاک دامنی تو بڑی مشہور تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی، لیکن اب اسے یہ الزام تراشنے کی ایک شوشہ مل گیا، اس کے لیے طوفان کھڑا کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ملعون نے الفاظ میں آئے ہیں کہ جن کو نقل کرتے ہوئے دل رستا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اتنے الفاظ ایسے بیہودے الفاظ کہے ہیں یہاں پہ نقل کرنے سے بھی اس کو دل رستا ہے۔ الغرض منافقین نے اس واقعے کو خوب نمک مرچی لگا کر چرچا شروع کر دیا، اور ایک مدینے میں ایک ماہ تک شہر میں، مدینے کے شہر میں یہی چرچا رہا، یہی واقعہ تھا۔ بعض سیدھے سادے ناواقف مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ عام طور پر سب مسلمانوں کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہرت کا سخت صدمہ ہوا، یہ جو ہے نا اتنا پھیل گیا اس پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدمہ ہوا، بہت غمگین ہوا۔ ایک مہینے تک یہی قصہ رہا، آخر یہ آیتیں جو باقی آئیں گی وہ پھر جو ہے بی بی عائشہ کی برات پہ وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تاریخ نبوت میں جتنے انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایسا کبھی کوئی کسی کے گھر والوں کے تعلق سے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، کسی نبی کی بیوی پر ایسا تہمت نہیں لگی تھی جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ پہ لگی تھی۔ اس لیے اس واقعے کی مزید تفصیلات مدینہ پہنچنے کے بعد خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بھی سن لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس سفر سے ہم مدینہ آئے، اور مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر ہی میں رہی، نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی سے مجھ سے کسی نے کچھ کہا اس واقعے کے بارے میں۔ جو کچھ غلغپاٹا لوگوں میں ہو رہا تھا اس سے بالکل بے خبر تھے وہ، کیونکہ بیمار ہو گئی تھی تو ان کو بات نہیں پہنچی ہے واقعے کی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال اوقات گزرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت اور الفت میں کمی ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے بلکہ وہ سوچ رہی تھی۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی، اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ فرماتے، اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل بے خبر تھی، جو بہتان لگائے تھے، تہمت لگائے تھے، وہ مجھے پتہ نہیں تھی۔ اس وقت تک گھروں میں یعنی کہ ٹوائلٹس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں، جیسے پرانے دور میں بھی جو ہے، پرانے قبل کے آج سے 25-30 سال پہلے بھی یہی حال تھا، بعض گھروں میں جو ہے باہر جنگل میں جاتے تھے اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں، کیونکہ دن میں نہیں جاتی تھیں، مرد آدمی نظر آتے بول کے، تو خواتین جو ہے اکثر اپنی رات میں یا بالکل جو ہے اندھیرے میں یہ اپنے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ حسب عادت مستح جو صحابی کا میں نے کہا تھا، یہ مستح کے والدہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب حاجات کے لیے گئے، اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی بی بی عائشہ۔ یہ المستح میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، ان کی خلیری بہن تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ان کے لڑکے کا نام مستح تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو مستح کا پاؤں چادر میں الجھا، ان کا پیر جو ہے وہ چادر جو اوڑھ کے جاتے تھے وہ پیر میں آئی اور ان کو ٹھوکر لگی، تو اور وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو جا مستح، مستح اپنے بیٹے کو جو ہے نا انہوں بدعا دی۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو کہ بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ جنگ بدر میں جو حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیے تھے، جنگ بدر میں جو صحابی آئے۔
تو اس لیے بولے کہ یہ جنگ بدر کے صحابی ہیں، تم اسے کوستی ہو؟ وہ بولی کہ بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو تم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو، مجھے بتاؤ کم سے کم کیا ماجرا ہے۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھ کو سنائی، جو بہتان لگائے تھے وہ پوری ڈیٹیل جو ہو اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم مجھ پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی، اس خبر نے تو بالکل نڈھال کر دیا۔ جو ایسے کر کے جو ہے نا تکلیف سے بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے میکے چلے جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹی تم رنج نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دنیا کا فائدہ ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہے تو حسد کرنے والے اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی دنیا میں ہے۔ اگر کوئی اچھی نیک صالح عورت ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رہتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں دنیا والے تو چاہتے ہیں کہ ان میں انبن ہو جائے، کسی طرح سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان میں محبت کم ہو جائے۔ آج بھی یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں بعض جگہ پہ تو، کہ ان میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حسد کرنے والے اس کے در پہ دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اے اماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھے ذکر تک نہیں کیا۔ وہ اللہ کو بول رہے ہیں کہ آپ کو جب پتا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اپنے گھر میں۔ میری چیخیں سن کر نیچے آئے، اوپر فلور پہ تھے وہ، جیسے آوازیں سنے بیٹی کے تو نیچے آئے اور والدہ سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں بہہ پڑی اور مجھ کو اس شدت سے لرزہ آیا کہ میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا اور اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھامے، یعنی کنٹینیوسلی اب اس کے بعد جب سے یہ بات پوری کھل کے آ گئی آپ کے پاس تو رونے لگے، سر ڈال کر روتی رہی اور ساری رات اسی حالت میں گزر گئی کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو آپ نے حضرت علی، جب وحی آتی تھی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بار وحی کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے کہ شاید اس واقعے کے بارے میں آئی۔ اس سے پہلے جو ہے نا آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے ہمیشہ، جیسے پڑھ رہے ہیں یہاں بھی جو ہے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت رسالت کے مناسب، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک پاک بیویاں دی ہیں، ان کی عصمت اور ان کی عزت احترام کیا اس کا کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے حرم میں محترم کی طہارت جو ہے نا اتنی اونچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے آپ ہیں ایسے ہی جو ہے آپ کی امہات المومنین کو چنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل خاندان میں ہم نے کبھی سوائے خیر خوبی اور نیکی کے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم سے کے خیال سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے غم کو دیکھ کے بولے کہ اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں اور بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کیوں اپنا غمگین ہو رہے ہیں؟ اگر گھر کی لونڈی بریرہ سے دریافت فرمائیں گے تو سچ وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی تھی، اس سے دریافت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے اسی وقت بریرہ کو بلا کر دریافت کیا عائشہ کی شک و شبہ والی کوئی بات کبھی دیکھی ہو تو بتاؤ، آپ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس کا ان پر عیب لگاؤں۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے، یعنی کام کے معاملے میں جب وہ کم عمر تھی تو بعض دفعہ جو ہے آٹا
گون کے کچا رہتا اس کو ویسی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے. اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے. آپ خطبہ دینے کو منبر پر تشریف لے گئے اور مجموعہ جمع ہوا تھا تو فرمایا اے گروہ مسلمین کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوتی تھی. بولے یہ جو تہمت لگایا ہے اس کی ایذا سے کون مجھے بچائے گا جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے اہل بیت کو بھی ایذائیں پہنچا رہا ہے. مجھے تو پہنچاتا ہی تھا اب میرے گھر والوں پہ بھی تہمتوں کے ذریعے مجھے تکلیف دے رہا ہے. اللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی اور خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جس کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں میری دانش تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے جو لوگ اس کی تہمت جو اس نے لگایا بلکہ لوگ چرچا کر رہے ہیں اس پہ بھی مجھے جو ہے نا رحم آتا ہے اس کے بھلائی کرنے کا. اس پہ میرا کبھی جو ہے نا ہٹانے میں اس کی بھلائی کے سوا میں نے کبھی سوچا نہیں. یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر سے اجازت ہو مدد ہو میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں. اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر ہمارے بھائیوں قبیلہ خزرج اور دوسرا ایک قبیلہ تھا اگر ان میں سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. تو اتنے میں جو ہے پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. یہ قبیلہ خزرج کے جو ہے نا اس سے تعلق رکھتے سردار تھے. وہ حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا خدا کی قسم نہ تم اس کو قتل کرو گے نہ اس کے قتل کرنے پر قادر ہو سکو گے. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ شخص ہمارے قبیلہ خزرج کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سعد معاذ کے چچازاد بھائی کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ سردار قبیلہ خزرج کو مخاطب بنا کر کہا تم غلط کہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کر دیں گے اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو. حکم دیں گے تو ہم کسی بھی قبیلے کا ہو ہم کوئی روک نہیں سکتا. اور تم کیا منافق ہو جو منافقوں کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتے ہو. تو یہ وہ جو ہے صحابہ جو ہے ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم مار دیں گے مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور دونوں طرف خاموشی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو رہے. یہ تو تھا وہاں کا واقعہ. میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا. ابھی بھی عائشہ فرماتی ایک منٹ کو آنسو نہ تھمتے تھے. میرے اس رونے میں میرے ماں باپ کو بھی غمزدہ کر دیا تھا اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا کلیجہ پھاڑ دے گا. دونوں حیرت زدہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے. مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور کی یہی حالت تھی. کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے. آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا اما بعد فرما کر کہا کہ اے عائشہ تمہاری نسبت مجھے یہ خیر پہنچی ہے. اگر تم پاک دامن ہو تو تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے اور اگر فی الحقیقت تم سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس میں جو ہے قرآن نازل کرے گا. بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا. آنسو تھم گئے. میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دے دیجیے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے لیکن انہوں نے بھی یہی کہا. میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا جواب دوں. آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا اور میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لی گویا سچ سمجھ لیا. اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں تو آپ اس پر کیا ہے اعتبار نہیں کریں گے سچ نہیں جانیں گے. اور اگر اس کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اس کو مان لیں گے. سو اللہ کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کی والد نے کہی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. فصبر جمیل پڑھے تھے نا یعقوب علیہ السلام وہی بول رہے ہیں. اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی
اور میں یقین کر لی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات، میری جو ہے نا وہ یہ ثبوت دے گا، میری بے گناہی کا ثبوت اللہ تعالیٰ دے گا، بلکہ آپ جو ہے ضرور معلوم کرا دے گا۔ لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوں گی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے قرآن میں نازل کرے گا جو امت قیامت تک یہ ان آیتوں کو پڑھتے رہے گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ کے کلام کی آیتیں اتریں گی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ میری برات حضور کو دکھا دیں گے۔ سو اللہ کی قسم ابھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اور نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اس طرح اس وقت آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اور اپنے اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادئ وحی کے موافق نہ نازل ہو جائے، یعنی کہ آپ کے خلاف نہ آ جائے۔ کہ لوگ کہتے ہیں، میرے والد حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف دیکھتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نامعلوم آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا نازل کر رہے ہیں جو پھر قیامت تک ٹل نہیں سکے گا۔ اور میری طرف دیکھتے تو میرے سکون و اطمینان کو دیکھ کر ان کو امید ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سارا گھر اسی خوف اور پریشانی میں تھا کہ وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا، چہرے انور پر مسرت ہوئی، آثار نمودار ہوئے، اور دست مبارک سے اپنے پسینے کو پہنچتے ہوئے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ، اور پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ برآتک برآتک، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات، تمہاری بے گناہی نازل کر دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی، یعنی یہ پورا رکوع جو آنے والا ہے یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، خدا کی قسم میں سوائے اللہ رب العزت کے کہ جس نے میری برات نازل کی اور کسی کا شکر نہ کروں گی۔ علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس صدمہ کے عالم میں جب قرآن کی 10 آیتیں آپ کی کمال برات اور طہارت کی بیان ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایسے بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ سوائے اللہ سے نظر نہ اٹھی ہوں، ورنہ یہ انعام ازدانی اور وحی آسمانی سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تھا حالانکہ، لیکن آپ پہ اتنی اللہ تعالیٰ کی وہ ہو گئی تھی، جو عشق محبت میں اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تو وہ اتنے اس میں محو ہو گئے کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ بھول گئے تھے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم سے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری تھی۔ یہ اس کو ایسی سمجھ کے پھیلا رہے تھے تم لوگ، لیکن یہ بہت بڑا جرم تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ میں شایان شان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، یہ کیوں نہیں بولے کہ اتنی بڑی ہستی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار تو پاک ہے، تو بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، ایسا کسی پہ تہمت کبھی نہیں لگانا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی جو ہے شیعہ حضرات جو ہے بہت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اچھالتے ہیں، ابھی بھی اسی طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں جس طریقے سے اس دور میں انہوں نے کی ہے، اور اس سے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے
اپنی لعنت بھیجے جو اس قسم سے بی بی عائشہ پر لگاتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک بچہ اور ہے جو شہادت دیا تھا، وہ بات کیا تھا، ہم نے 3 بچوں کے بارے میں پڑھا تھا، چوتھا ہے بچہ جو یوسف علیہ السلام کی جو الزام لگائے تھے، تہمت لگائے تھے، اس وقت بھی ایک بچہ جو ہے بات کر کے بتایا تھا کہ آپ بری ہیں، اور حضرت جیسے یوسف علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام کہے تھے، یہ ایک اضافہ تھا، تو یہ میں نے بتا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، جتنے بھی اس سے پہلے جریج کو بھی تو ایک بچہ بولا تھا، حضرت مریم کے لیے بھی بچے نے بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی کے لیے بھی بچے نے کہا، لیکن یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے کلام اتارا۔ ان آیت میں یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اپنے کسی دیندار بھائی مسلمان کے متعلق کوئی بری بات سنے تو یقین نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ کسی دیندار مسلمان پر تہمت سن کر خاموش رہنا بھی جرم ہے، فوراً تکذیب کرنی لازم ہے۔ جب خدا نہ خواستہ کسی علماء کو دیندار شریف لوگوں پہ کوئی تہمت لگائے تو فوری اس کی آپ اس بات کو نہیں بھی ماننا، اس کو بولنا کہ نہیں یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کرنا، اس کو فوری بلکہ فوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی مسلمان پر کوئی الزام قائم کرے اور شرعی شہادت نہ پیش کرے، جیسے کہ آپ کو گواہ پیش کرنا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا ہے۔ بغیر سمجھے اور یقین حاصل کیے کوئی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے، یعنی ہر بات کو سن کر نقل کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آج تو اتنا یہ مرض ہمارے زندگیوں میں آ گیا ہے، جیسے کوئی ہم واٹس ایپ پہ مل گیا یا کہیں فیس بک پہ مل گیا، ٹویٹر پہ مل گیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی نہیں، کسی کی عزت اچھالنا ہے، کسی پہ کوئی الزام لگانا ہے، فوری لے ہم آگے بڑھا دیں گے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور سے لوگوں کے بارے میں جو افواہیں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر سچ ہے تو آپ کو کچھ نہیں، اگر خدا نہ خواستہ غلط ہے تو دنیا میں آخرت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا۔ یا لیڈرز کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں، علماء کے بارے میں ہو، اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا، اور خبر میں صرف ہم سے اپنا سوال ہوگا، ہمیں کوئی لیڈر کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ہی کوئی عالم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی سوال جواب تو ہماری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ہم کسی کے بارے میں غلط بات نہ کریں، بات منہ سے نہ نکلنی چاہیے، یعنی ہر بات کو سن کر نقل کر دینا ٹھیک نہیں، اس کی صحت نہ کر لی جائے جب تک کہ پتہ نہیں چل جائے، پکا آپ کو نہ بات کرنا چاہیے۔ فاسق، فاجر یا بد زن انسانوں کی دی ہوئی خبر، وہ بھی جبکہ وہ خبر کسی یعنی کسی کی عزت اور اس کے بارے میں ہے، تو اس کو تو بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ تہمت لگانے کا اگر وہ ہے تو کیسے ہم نے پڑھا ہے کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے اگر وہ غلط لگایا ہے کسی پہ۔ تو یہاں پہ اور ایک واقعہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جا رہی کلاس، لیکن امپورٹنٹ ہے اس لیے میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی تھے، بھلے پن میں جو ہے ان باتوں میں آ گئے تھے، جس میں مستح، میں نے حضرت مستح کا جو ذکر کیا تھا، وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی، بہت مخلص مسلمان تھے، لیکن اپنے بھولے پن کے سبب منافقوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے۔ چونکہ مفلس تھے اس لیے قصہ افک سے پہلے جب یہ غریب تھے تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق آپ کی امداد کرتے تھے، آپ کو پیسے وغیرہ دیتے تھے، مال وغیرہ دیتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے۔ جب یہ قصہ افک ختم ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات آسمان سے نازل ہو چکی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ مستح کی امداد نہ کروں گا۔ بعض دوسرے صحابہ نے بھی قسم کھا لی کہ جس نے اس بہتان سے کچھ بھی لگاؤ رکھا ہے، ہم اس سے تعلق اور رشتہ داری قائم نہیں کریں گے۔
قائم نہیں کریں گے جس سے جو بھی لگایا تھا، اور انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اور حکم ہوا کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی یہ آیت، تو یہاں پہ ولولا فضل اللہ علیکم رحمۃ اللہ رؤوف الرحیم، یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم کو جو ہے اللہ نے وسعت دی ہے تو تم کیوں ان چیزوں کو روکتے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت اگر تم کو دی ہے تو تمہیں زیبا نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے، تمہیں زیبا نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اپنے محتاج رشتہ داروں اور اللہ کے راستے میں چھوڑنے والوں کو اعانت سے اپنی جو ہے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور جو ہے یہ آیت حدیث میں ہے کہ حضرت بکر صدیق عنہ نے جب یہ سنا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو فوراً بول اٹھے بلا یا ربنا انا محب، میں جو ہے نا پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے، بے شک اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ یہ کہہ کر مصطفیٰ کو جو امداد روک دیے تھے آپ، وہ امداد پھر جاری کر دیے۔ مصطفیٰ کو اتنی بڑا ظلم کی انہوں جو تہمت لگائی تھی، لیکن ایک ایک آیت پہ جو ہے صحابہ کرام کا ایسا عمل تھا، وہ جب اتنی تکلیف پہنچی تھی ان سے تو فوری جو ہے بند کر دیے تھے ان کا، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے جو ہے ان کو وہ امداد اپنی جاری کر دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھائے گا، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو آپ کو حفاظت ہوتی ہے ان چیزوں سے، ورنہ کوئی جو ہے نا اس سے بچتا نہیں تھا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جب ابو بکر صدیق جس پہ یہ ہوئے تھے، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل ہیں اور صاحب اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ مال و دولت دیا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کچھ خرچ بات نہیں دیں گے۔ خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو، اگر وہ غریب ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، یا پھر جو ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں محتاج ہیں، تو ان کو قسم مت کھاؤ کہ ان کو نہیں دیں گے۔ وہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو اللہ بخش دے؟ تو اللہ تو بہت بخشنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو آپ بھی جو ہے لوگوں کو معاف کر دو۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات میں سے کسی کو محتم کرے وہ کافر ہے۔ اگر آج بھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا، کافر ہے جو آپ پہ زبان دراز کرے، جیسے کہ آج کے شیعہ لوگ جو ہے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، جو زبان دراز کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ۔ قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے قرآن، اور یہ جو ہے نا یہ کرنے والے قرآن پہ جھٹلاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اگر یہ کہتے ہیں تو۔ یہاں رکھنے والوں کو سخت وہی سنائی گئی کہ ان پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خدا کی مار پڑے گی، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی سخت عذاب جہنم ہوگا۔ اور کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ قیامت کے دن وہ مکر سکتا ہے، خود ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو وہاں جا کے بولے گا نہیں میں نے ایسا بولا ہی نہیں، تو آپ کے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے۔ مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا، مگر خود زبان اور ہاتھ بول پڑیں گے اس کی، اور ان میں سے ہر ایک عضو اعضا جو ہے اس کا عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعے کیا گیا ہوگا۔
قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا، اور وہ یقین کر لیں کہ اللہ عز جل واقعی موجود ہے، برحق ہے، اور سارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب جانتا ہے، اور ہر عمل کی اس کے بالکل مناسب سزا دے گا، جو عمل کرے گا اس کے برابر دے گا۔ یہ تہمتیں جو لگائے ہیں تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ان کو دے گا، آج بھی جو دے رہے ہیں ان کو سخت عذاب دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو عورتوں میں ممتاز ہیں، ان کی تھوڑی سی یہاں پہ آپ کی بریف ان کے خصوصیات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بطور تحدیث فرماتی تھی کہ آپ خصوصیات کو فخر کے ساتھ بیان فرماتی تھیں، آپ خود فرماتی تھیں اپنی زبان۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے۔ شادی سے پہلے ہی، جب نکاح میں آنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل السلام جو ہے نا لا کے بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بھی ایک یونیک آپ کی خاصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری، جتنی آپ کی امہات المومنین تھی 13 میں سے ایک جو ہے صرف آپ جو ہے نکاح نہیں ہوا تھا جن کا، بقیہ پوری آپ کا یا تو بیوہ تھی یا تو آپ جو ہے مطلقہ طلاق شدہ تھیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی اپنے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود مبارک میں ہوئی۔ چوتھی یہ ہے کہ بیت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی عائشہ کا حجر مبارکہ ہے، وہی جو آج مدینہ منورہ میں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے، وہیں پہ آپ ہیں۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی نازل ہوتی تھی کہ جب آپ آرام فرماتے تھے، ایک ہی اوڑھنے میں ہوتے تھے دونوں، جب بھی جو ہے آپ پر نازل ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک یونیک آپ کی صفت ہے۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے آپ کی برات، ابھی جو ہم تہمت کے بارے میں پڑھا تھا تو آسمان سے آپ کی جو ہے بے گناہی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے آیت نازل فرمائی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا میں ہی مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بھی ساتویں آپ کی خصوصیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مومنین اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوں۔ پہلے دروازے کھلے ہوتے تھے، پردے پڑے ہوتے تھے، تو وہاں ٹھہر کے بندہ سلام کرتا تھا۔ اب یہاں پہ بیل ہے یا کھٹکا ہے، لیکن آپ کو سلام کرتے تھے اس وقت وہاں پہ، تو داخل ہونے سے پہلے آپ سلام کریں جب تک کہ کوئی اجازت نہ دے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور تب تک کوئی آپ کو اجازت نہ دے داخل نہ ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور آپ سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ رہتا بستا ہو، جیسے کہ اب میرا مکان خالی ہے، کوئی نہیں ہو، میں باہر ہوں، تو کسی کو کہہ دوں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ میرے گھر میں جائیں، تو یہ اجازت ہے، آپ اس وقت وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں تمہارے اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ ہو سب اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنوانے والے پر لعنت ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے، خریدنے والے پر لعنت، آنے والے پر لعنت، جس کے پاس لے جائے اس پر لعنت کی ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت۔ ہر چیز میں جو انوالو ہے شراب کی چیز میں، جہاں ہو سکتا ہے حساب کتاب کرنے والا وہاں تک لعنت ہے۔ گویا جتنے ذرائع وسائل شراب خوری کے ہو سکتے ہیں سب کو ملعون ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح زنا کے تمام جو بھی راستے ہیں جہاں جہاں بھی اس سے ہے مثل زنا قرار دے کر اسے بھی جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ پہلے زنا، تہمت، بدگمانی وغیرہ کی سخت معاونت فرمائی، اب جو چیزیں بدگمانی، تہمت اور زنا کے اسباب ہیں ان سے روکا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ان چیزوں کیا ہے، کسی کے گھر میں آنے جانے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتے ہیں، تہمت لگانا ہو یا پھر کوئی
گناہ کا کام ہو وہ آگے بڑھنا ہو بے حجابی سے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا یہیں پہ اس کو روک دیا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں آگے نہیں ہونا ہے۔ اس لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جائیں، داخل نہ ہوں، جب تک کہ گھر والا آپ کو اجازت نہ دے اب گھر میں داخل نہیں ہوں۔ آواز دیں تو جب وہ اجازت دیں تو پھر آپ ان کے گھر میں داخل ہوں۔ حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ تک سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے، اگر 3 بار کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ 3 دفعہ کا ہے، 3 دفعہ میں اگر کوئی آپ کو آواز نہیں دے رہا تو اور ٹھہرے نہیں رہنا، 3 دفعہ کے بعد آپ کو واپس چلا جانا۔ اجازت طلب کرنے میں بیجا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم پر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ کے کرنے کے بعد ان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر کوئی بولے کہ بھئی نہیں ہے تو آپ چلے جانا، نہیں آئے ہوں گے رہے کہ نہیں کر رہے ہیں وہ بول رہا اس کا گناہ ہے، لیکن ہمارا کو حکم کیا ہے 3 دفعہ سلام کرے، اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس لوٹ جائے۔ آگے ایک دوسرے بیان ہوتی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی دوسرے کے گھر میں بغیر مالک کی اجازت کے مت جاؤ، یعنی کسی کے خالی گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جو رہنے والے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جائیں بیٹھ جائیں میرے گھر پہ تو پھر آپ کو جائز ہے کہ آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں ان کے گھر میں، یہ بھی اجازت میں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ اور اس پر برا نہ ماننا۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کسی چیز میں مشغول رہتا آدمی اس وقت، یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ رہتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں ہوتا ہے، تو تم کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ ڈالو۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات کرنے پر مجبور کرے۔ اس طرح بار بار آپ اصرار کر رہے ہیں ملاقات کے لیے، اگر وہ نہیں ملنا چاہ رہا تو وہ آپ چلے جانا ہے، اس کو اصرار نہ کرنا۔ پھر چوتھی ہدایت دی جاتی ہے کہ جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے، مثلا جیسے مسجد، مدرسہ، مسافر خانے، ہوٹلز، دکانیں وغیرہ، وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو اس کو برتنے کی ضرورت ہے تو بے شک وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کرائے کے ہوٹل میں ہیں وہاں ہیں یا مسجد میں ہیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام چھپے اور کھلے حالات کی رعایت سے احکام ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ بتائے ہیں یہ سب۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت میں ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ایک صاحب آپ کو اجازت لینا ہے۔ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کہ ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگو؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ یعنی اجازت نہ لینے میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کسی وقت کسی طریقے سے مصروف ہو سکتی ہیں، اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو اجازت لینے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کسی وقت وہ یہ ایسی حالت ہو کہ تم دیکھنا پسند نہ ہو اور تم یکایک پہنچ جاؤ۔ احادیث میں ہے کہ اگر گھر میں صرف بیوی ہے تو بھی پردیس یا سفر، یعنی اپنی بیوی ہے تو بھی آپ کو ایسے نہیں آ جانا ہے، سفر سے واپس پر اچانک گھر میں نہ گھس جائے جیسے لوگ کرتے سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں آ کے گھر پہ ٹھہر گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے حساب سے تیار ہو جائے گے، گھر والے ان کے جو اپنے چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر کے بیٹھیں گے، تو اس لیے آپ کو ان کو اطلاع دینا، کچھ پہلے سے اطلاع کر دے یا خبر بھجوا دے۔ اسی طرح حدیث صحیح ہے کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی بھی سخت ممانعت ہے، کسی کے گھر میں جھانکنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ اتنی سخت بات ہے کہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اگر کوئی گھر میں جھانکے اور کوئی پتھر سے مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے بھی تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کی بھی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی۔ قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں، ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں یہ اللہ اس سے بہت جاننے والے ہیں، خبردار ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اول مسلمان مردوں کو ہدایت دی گئی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جس طرح مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے، جیسے دیکھنا حرام ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں، یعنی کسی کو آپ شہوت سے نہیں دیکھ رہے ہیں، خالی ایسی دیکھنا جائز ہے بعض لوگوں کو،
اس کو شہوت سے نہ دیکھیں۔ بد نظری سے عموماً فواحش کا دروازہ، گندگی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ناجائز نظر کیا ہے؟ زنا کا دروازہ ہے، وہاں سے ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ بد نظری سے مرد اپنے کو بچائیں۔ اگر ایک مرتبہ کسی کو بے ساختہ مرد کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ اس کی طرف نظر نہ کرے، دوبارہ نہ کرے۔ ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے، جب دوسری دفعہ کرتا تو وہ اپنے انٹینشن سے کرتا، وہ جان بوجھ کے کرتا، تو اس لیے وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس پہ وہ معذور نہیں تھا۔ اگر آدمی نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار اور ارادے سے ناجائز اور امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، اس کا نفس صاف ہو جائے گا۔ چونکہ پہلی مرتبہ جب دیکھتا ہے، نظر پڑتی ہے، تو وہ ایک انجان میں پڑتی ہے، اس میں دل میں اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی دیکھنے کی، لیکن ایک اچانک ہو جاتی ہے وہ بات، تو اسی لیے اس کو معاف ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ تو مجھے ضمانت دو کہ میں یہ 6 کام کروں گا، مجھے گارنٹی دو تو کیا ہے، اور ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ 6 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اس کی میرے کو گارنٹی دو کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہاری گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ تم کو جنت میں داخل کی۔ جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری، چاہے تمہارا اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو، یا تمہارے گھر والوں کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، تو آپ کو ہر حال میں سچ بات کہنا ہو۔ دوسرا، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، چاہے کوئی بھی وعدہ ہو آپ کا تو وہ وعدہ آپ کو پورا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، اپنے بچے کو بلاتے ہوئے بولی کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، میں تم کو ایک کھجور دوں گی۔ تو جب وہ بچہ قریب آیا تو وہ کھجور دیے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ تو یہ احتمال بہت ساری ہم لوگ اپنے دنیائی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کوشش کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ تیسری، جب تم کو کوئی امانت سپرد کر دے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ جو بھی امانت آپ کے پاس رکھی گئی ہے، کسی کا راز بھی امانت ہوتی بعض دفعہ، تو وہ بھی جو ہے آپ اس کو حفاظت کرنا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوگی۔ حرام کاری سے اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرنا، یعنی ان پر نظر نہ پڑے۔ چھٹا، ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہاتھ روکو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ ہاتھ سے تکلیف دو، نہ کوئی چیز چھین لو۔ اس آیت میں مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا اور اپنے جسم کی حفاظت رکھنے کا حکم ہے، مگر یہ عورتوں کے لیے بھی، مگر اس جگہ کوئی تفصیل نہیں کہ کس عورت کو نہ دیکھا جائے اور کس سے جو ہے اپنی عزت بچائے رکھنا ہے، کیونکہ تمام عورتوں کا نہ دیکھنا اور سب سے الگ رہنے کا حکم تو ہی نہیں ہو سکتا، سب کو نہیں ہونے کا ہے۔ وہ دوسرے ڈیٹیلز میں وہ آیا ہے کن عورتوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، کن کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ اب یہ ڈیٹیلز میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی گھر والی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن معاف نہیں کہ آپ آدمی جہاں کشش محسوس کی وہاں پھر نظر دوڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بد نظری کو آنکھوں کا زنا اور بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، یعنی پورے باڈی کے آپ کے ڈیفرنٹ پارٹ سے زنا کرتا ہے۔ ناجائز طور پر دیکھنا آنکھوں کا زنا، اس کی آواز، عورت کی آواز یا مرد کی آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا، ہاتھ لگانا، ہاتھ کا ناجائز مقصد کے لیے چلنا، ہاتھ اور پاؤں کا زنا، بدکاری کی، یہ ساری ہیں ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا الگ الگ ہیں یہ پارٹ سے ہونے والے گناہ۔ تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، چونکہ غیر محرم پر ناجائز طور پر نظر ڈالتی حرام ہے، اس لیے مومن پر لازمی ہے کہ ایسے مقامات اور مواقع پر بھی نہ جائے جہاں نظر بد ہوتی ہے، جیسے اننیسیسری شاپنگ مالز میں گھوم رہے ہیں یا کہیں پہ پارٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ بھی جانے سے اعتراض کرنا چاہیے آدمی کو۔ کم سے کم بازار میں بھی جائیں تو جلد سے جلد جائیں، اپنی چیزیں خریدیں اور واپس ہو جائیں، کوشش کریں کہ جتنا کم بازار جا سکتے جائیں، ورنہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ بضرورت دیکھنا جائز ہے، باقی اعضاء پر نظر کرنا حرام ہے، اور بغیر ضرورت اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ بھی دیکھنا حرام ہے۔
بعض چیزوں میں اجازت ہے، جیسے ڈاکٹرس ہیں یا کوئی اور پیشے والے ہیں جہاں مجبوری ہے، تو اس کے لیے وہ دیکھنا، ہاتھ چہرہ وغیرہ دیکھنا جائز ہے، وہ بھی جو ہے لمٹ کے لیے، ایک لمٹ کے لیے ہے۔ علماء اور سلف کا اجماع ہے، لکھا ہے کہ مرد لڑکوں کا حکم بھی عورتوں کی طرح ہے، یعنی چھوٹے بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی حکم ہے جو لڑکیوں کا عورتوں کا ہوتا ہے۔ اگر کیونکہ بعض علاقوں میں جو ہے مرد وغیرہ سے بھی بدتمیزی کی جاتی ہے، اس لیے وہ حکم لڑکوں سے بھی ہے۔ اور اجنبی عورت نہ ہو بلکہ محرم ہو، یعنی ایسی عورت ہو جس کا جو ہے آپ کو شرعاً نکاح جائز نہیں، تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف وہی اعضاء دیکھنے درست ہے جو کام کاج میں کھلے رہتے ہیں، یعنی بیٹی، بہن، ماں، ان لوگوں کے بھی اعضاء وہی اعضاء دیکھ سکتے ہیں جو کام کرنے کے، جیسے ہاتھ، پیر، چہرہ، مثلاً ہاتھ، بازو، گردن، سر، پاؤں وغیرہ، یہاں تک یہ آپ نگاہ پڑ جائے دیکھ سکتے ہیں، مطلب یہ چیزیں اجازت ہے ان کے سامنے کھلا رکھنے کی۔ باہم مردوں کو بھی ایک دوسرے کے سطر پر بغیر ضرورت خاص نظر ڈالنا حرام ہے، یعنی مرد مرد ہے، عورت عورت بھی ہے، تو ایک دوسرے کو بھی نظر ڈالنا سطر کے علاوہ اس پہ ڈالنا حرام ہے۔ ناف سے لے کر، مرد آدمی کے جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کے لیے سطر ہے، مگر آج جو ہے افسوس ہے بہت یہ بڑھتا جا رہا ہے، گھر میں جو ہے آپ ہاف پینٹ نہیں بلکہ نکر پہن کے پھرتے ہیں، گھر میں اپنے گھر والے بچیاں ہوتی ہیں، اپنی ہی بیٹیاں وٹیاں ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی آپ گھٹنے سے اوپر نہیں رکھ سکتے، آپ مرد آدمی بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک ہر کسی کے سامنے چھپانا ہے، ایون مرد کے سامنے بھی چھپانا ہے۔ بعض علماء تو اتنا تک کہتے ہیں کہ اگر جیسے اب فٹ بال یا ہاکی یا اس قسم کے جو گیمز ہوتے ہیں جو نکر پہن کے کھیلتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا منع اور غلط سمجھتے ہیں، تو اتنی احتیاط کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اتنا روکتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن آج چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑھتی جا رہے ہیں، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یہ پورے جو ہے نا مختلف لوگوں کے سامنے آپ جو ہے نا یعنی کہ جو ظاہر کرنے کے حصے ہیں وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کافی لمبی آیت ہے، اس میں پورے رشتے بتائے گئے ہیں جن جن کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہیں اور اپنے خاوند اور اپنے والد اور اپنے سسر اور اپنے بیٹوں اور والد کے بیٹوں یعنی کہ دوسری بیوی سے اگر بچے ہیں تو ان سے، اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی قسم کے عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا خدام جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں۔ بعض ہوتے ہیں جو مرد نہیں ہوتے، وہ جن کو خواہش نہیں ہوتی یا بوڑھے ہو جاتے ہیں اتنے کہ ان کو عورت کی کسی چیز سے خواہش نہیں ہوتی، تو ویسے لوگوں کے سامنے یا ایسے لڑکوں کے جو عورت کے پردے کی جو چیزیں ہیں چھپی ہوئی ان چیزوں کو نہیں جانتے، جیسے چھوٹے بچے ہیں، کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ پڑیں، چین یا کچھ جھنجھنے والی جو آواز والی چیزیں پہن کے زمین پہ مارنا یہ بھی منع ہے۔ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جو آج کل پوائنٹڈ ہل کے سینڈل وغیرہ ہیں وہ بھی اسی میں شمار ہو جائیں گے۔ اس آیت میں حکم ہے کہ مسلمان عورتوں کو کہ انہیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اور اپنے چھپے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مزید عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی پیدائش، زیبائش یا لباس اور زیور کی آرائش کا اظہار کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔
صرف جو ہے نا سوائے اپنے محرم جو ہے رشتہ داروں کے، جن کا ذکر ابھی ہم نے جو کیا ہے. جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کا چھپانا دشوار ہے، وہ مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے ہے. تو ابھی جو ہم نے جتنے یہ پڑھے ہیں ابھی نام، والد، سسر وغیرہ، ان کے علاوہ جو ہے کسی کو اپنے زیور پہنے ہوئے یا اپنے پہن کے سامنے نکلے ہیں تو ان کے سامنے وہ بھی آپ کو چھپانا ہے. ایام جاہلیت میں عورتیں اپنے دوپٹہ یا اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھی پہلے. اس طرح سینے کی ہیئت نمایاں رہتی، سامنے سینہ نہیں چھپا ہوا رہتا تھا، تو گویا حسن کا مظاہرہ تھا. قرآن کریم نے حکم دیا کہ اوڑھنی یا دوپٹے کو سر پر سے لا کر اپنے گریباں پر ڈالنا چاہیے، تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح ڈھکے رہے. اس کے بعد عام اعضاء کے لیے ہدایت ہے کہ ان کی بناوٹ اور زیبائش کسی پر ظاہر نہ ہو اور کسی کے سامنے نہ کھولیں. اپنے شوہر یا باپ یا سسر یا بیٹا یا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا بھتیجا اور بھانجا یا دوسری نیک چلن مسلمان عورتوں کے جو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں اور اپنی کام کرنے والیوں کے ساتھ. ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر رہتے ہیں، جیسے گھروں میں ہوتے ہیں تو جن کو زیادہ ان چیزوں کا یہ نہیں رہتا، جیسے ہولے شولے جیسے بولتے ہیں، یا تھوڑے سے نیم پاگل ٹائپ کے گھروں میں جو ہوتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے سامنے بھی آپ نکل سکتے ہیں اپنے زیورات وغیرہ پہن کے، جیسے شوہر جیسے والد اور ان کے سامنے نکل سکتے ہیں اسی طریقے سے. خیال میں ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اب ہماری کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں ایک واقعہ بھی ہے، یہ اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ سورہ نور امپورٹنٹ ہے تو اور ایک کلاس اس کی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرما، ہمارے اٹھنے اور سننے کو، بیٹھنے اور سننے کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.